ہماری بات چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے، اور اس کے اندر ہم نے کل بات کی کہ ہمارا روزہ سفر کی حالت میں کیسے بچ سکتا ہے یا رکھا جا سکتا ہے، یا بیمار کون ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی کے ذہن میں کچھ گزارشات کہ کوئی اگر سفر کرنا چاہے اور چاہتا ہے کہ روزہ بھی اس کا جو ٹھیک رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظہر کے بعد جو ہے جیسے ہی ظہر زوال شرعی ہو جاتا ہے اس وقت وہ سفر اگر شروع کرے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ وہ اس وقت اپنا روزہ جو ہے وہ پورا کرے، اور جیسے جہاں پہ بھی پہنچے گا وہاں پہ افطار کرے یا اپنے وقت پہ خود ہی افطار ہو جائے گا۔ اگر عرض کیا تھا کہ وہ مسافر کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں اس کا اپنا وطن نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کسی کام کی وجہ سے جاتا ہے، اگر 10 دن سے زیادہ کا قیام وہاں پہ ہے یا قصد کرتا ہے کہ 10 دن سے زیادہ وہاں رکے گا تو پھر تو وہ روزہ رکھے گا، لیکن اگر اس کا 10 دن سے کم قیام ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیا کرے گا؟ جب ماہ سیام کے بعد جب روزے جس دن میں روزہ رکھا جا سکتا ہے ان میں اپنی قضا بجا لائے گا۔ مریض کا بھی اسی طرح ہے کہ اگر شفا یاب ہو جاتا ہے تو اپنی قضا جتنے بھی اس نے روزے اس کے چھوٹے ہیں ماہ سیام کے ان کی قضا بجا لائے گا، اگرچہ وہ مدام روزانہ نکالتا بھی رہا ہے تب بھی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے ان میں سے ایک شک جو ہے جو باقی تھی وہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے الٹی کرنا، کرنا، وامٹنگ کرنا، کہ اپنے ساتھ حالت روزہ میں کچھ ایسا عمل کیا جائے کہ جو باعث بنے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ الٹی ہو جائے، وہ باہر نکل آئے۔ ہاں، کوئی انگلی ڈال کے کوئی چیز منہ میں ایسی ڈالی جائے جس سے وامٹنگ جان بوجھ کے ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کل نہیں ہوتا، اس طرح انجیکشن لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک مسئلہ رہ گیا کہ ہاں جی کہ استمنا خود لذتی جو کہ باعث بنتا ہے، جو خود گناہ ہے، خود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کہ لذت محسوس ہو، ہاں تو وہ فرق نہیں پڑتا مرد ہے یا عورت ہے، حرام ہے۔ تمام فقہا کے نزدیک استمنا خود لذتی حرام ہے، لیکن اگر اس حد تک کرے یا نیت کرے کہ میں اپنے آپ کو اس لیے چھیڑوں کہ میری منی خارج ہو جائے، ہاں تو اس کا یہ ارادہ ہی اس کا روزہ باطل کر دیتا ہے۔ جی آپ جو اگر اس نے اپنے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور جو ہے اگر نہیں اس کا وہ ڈسچارج ہوا تو ابھی اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کو دوبارہ سے اگر نیت نہیں کرتا، کیوں؟ اب یہاں پہ حکم ہے کہ دوبارہ سے اسی وقت نیت کرے، اور اگر نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جماع کے حوالے سے کہ ہاں جی کوئی بندہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ اس فعل کو بجا لائے، تو اگر کوئی زور زبردستی عمل کروائے تب تو اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن کوئی عمدن کرے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور جو ہے اس کو اس کی قضا بھی بجا لانا پڑے گی۔ کھانے پینے کے حوالے سے کل عرض کیا کہ ہاں جی جہاں بوجھ کے کھایا چاہے ذرہ برابر بھی آپ نے، تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ ہاں ہم نے گوشت کھا لیا، سحری کے اندر یا افطاری کا ریشہ پھنس گیا، پتہ ہے کہ یہ جو ہے
نکل کے منہ میں چلا جائے گا. اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے اور روزے کے دوران جو ہے جان بوجھ کے کھینچ کے اندر لے جائے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں اگر ویسے پھنسا ہوا تھا کہ نکل نہیں رہا تھا اور حالت روزہ میں وہ اندر چلا گیا ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح وہ میں نے عرض کیا تھا کلی کے حوالے سے پانی جو ہے وہ نکلنا نہیں. اگر غیر جو ہے وہ ارادی طور پہ اندر چلا گیا ہے تو روزہ ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو پھر جو ہے جان بوجھ کے اگر کھانا پینا یہ اس کی مرضی. کیسے پتہ چلے گی؟ نیت کے ساتھ ارادہ رکھا ہوا تھا کہ اندر لے کے جانا ہے, روزہ باطل ہو جائے گا. تو یقیناً ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. جی یہ بہت نازک ہے. صرف میں نے عرض کیا تھا روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ نے اپنے پورے بدن کو جو ہے قائل کرنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر ان چیزوں سے رکے جس سے رکنے کا حکم ہے. کیوں؟ اگر یہ نہیں رکے گا تو پھر ہم روزے کے فلسفے کو نہیں پا سکیں گے. وہ جو اس کا ٹارگٹ ہے, جو اس کا حاصل ہے کہ لعلکم تتقون, متقی نہیں بننا ہے. دیکھیں ہم مباح چیزوں سے جب اجتناب کرتے ہیں تو یہ سال بھر کا یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں حکم ہے کہ حرام نہیں کھانا, رشوت نہیں دینی, ہاں اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو ماہ رمضان کی ان روزوں کے اندر ہمیں جو مشق کروائی جاتی ہے, آج ہم حلال چیز نہیں کھا رہے. جی روٹی سامنے پڑی ہے نہیں کھا رہے حلال ہے, کھانا سامنے پڑا ہے ہم نے کھا رہے حلال ہے, بریانی اور مرغ بغیر سامنے پڑی ہے نہیں کھا رہے, ہاں مشروب پڑے نہیں کھا رہے. تو یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے, مشق ہو رہی ہے. جیسے فوجی کو مورچوں میں بھیج کے ان کو جنگ لڑائی جاتی ہے, ایک فرضی جنگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ ادھر سے ٹریننگ حاصل کر لیں, آپ پھر اگلے مورچوں میں اگر جانا پڑے تو یہ جنگ جیت لیں گے. بس یہی ہماری جو ہے پریکٹس ہے, ہماری یہی مشق ہے, ہماری یہی ایکسرسائز ہے کہ ہم جب حلال چیزوں سے بچیں گے, ہاں تو مباح چیزوں سے بچیں گے, تو کل مکروہ چیزوں سے بدرجہ اولا بچیں گے اور حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. جی تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے تاکہ ہم روح روزہ کو پالیں. پروردگار نے یہ روزہ جہنم کی ڈھال قرار دیا ہے کہ آتش جہنم سے یہ ڈھال بن جائے گا. بس ہمیں روزہ ایسا رکھنا ہے کہ یہ کل ڈھال بنے, ایسا روزہ نہ ہو کہ ہاں یہ ٹوٹی پھوٹی ڈھال ہو اور ہم جو ہے آگ کے اندر جل رہے ہوں. پروردگار فرمائے, پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا